محبت کی تلوار نکلی ہے میان سے اور کہتے ہیں اے ابو جہل سن لو آج اسلام کو ہم ختم کر دیں گے آج اسلام کو ہم مٹا دیں گے جا رہے ہیں ہاتھ میں ننگی تلوار ہے راستے میں جناب ابو نعیم سے ملاقات ہو گئی ابو نعیم نے کہا عمر تم کہاں جا رہے ہو عمر تم کدھر جا رہے ہو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا آج نبی کو ختم کر دیں گے آج اسلام کو مٹا دیں گے ابو نعیم کہتے ہیں اے عمر تم نے جس نبی کو قتل کرنا ہے پہلے اپنی بہن کی پرواہ کرو اسی نبی میں اسی نبی کے دامن میں تمہاری بہن ایمان لا چکی ہے اب حضرت عمر ابن خطاب کے غصے کی آگ اور بھڑک اٹھی کہا اچھا ہماری بہن ایمان لے آئی ہے ہاتھ میں میان سے تلوار نکلی ہوئی تھی بہن کے گھر پہنچے دستک دی آواز آئی کون کہا میں عمر اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر کی بہن لرز گئی کیوں اس لیے سوچنے لگی کہ آج محبت پرکھی جائے گی آج عشق آزمایا جائے گا دروازہ کھولا گیا زنجیر ہٹائی گئی حضرت عمر تشریف لے گئی کہا اے میری بہن بتاؤ کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی کہا کچھ نہیں ایسے بات چیت کر رہے تھے کہا نہیں کسی چیز کے پڑھنے کی آواز تھی تب حضرت عمر ابن خطاب کی بہن کہتی ہے ہاں عمر ہم قرآن پڑھ رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تب حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو حضرت عمر ابن خطاب کی بہن کہتی ہے اے عمر تیرے ہاتھ میں تلوار ہے وہ بھی میان سے باہر ہے یہ وہ تلوار ہے جو پورے مکہ کے کفار مشرکین آپ کی تلوار سے ڈرتے ہیں لیکن عمر ہم جھوٹ بول دیتے تیری تلوار کو دیکھ کر کے کہ ہم نے اسلام نہیں قبول کیا ہے لیکن جب سے آمنہ کے لال محمد عربی کے دامن کو تھامی ہوں عمر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے عمر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے اب حضرت عمر ابن خطاب کی جو ہے اور آگ جو ہے لرزنے لگی اس لیے کہ بہن تو ایمان تو لے آئی ہے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ بہن کہہ رہی ہے اب اسماعیل عام سے نہیں ہٹیں گے حضرت عمر کہتے ہیں بہن جانتے ہو اپنے خاندان سے نکال دیں گے رشتہ داری سے نکال دیں گے مکہ سے نکال دیں گے دولت سے نکال دیں گے یہ جو ہے اپنے قرب و جوار سے نکال دیں گے حضرت عمر کی بہن کہتی ہے عمر تیرا رشتہ نہیں پوری دنیا کا رشتہ توڑ سکتی ہو آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑ سکتی ہو اس لیے کہ احمد مختار کا دامن یہاں بھی کام آئے گا قبر میں کام آئے گا حشر میں کام آئے گا اب حضرت عمر ابن خطاب کے غصے کی آگ اور بھڑک اٹھی اچھا یہ بات ہے لیا تلوار پہلے تو بہنوئی کو مارا اس کے بعد بہن کو پھینکنا شروع کیا اب بتاؤ جس کے جسم پر تلواروں کے وار ہو اس کی حالت کیا ہوگی اب بہن اور بہنوئی بے ہوش ہو گئے خون میں لت پت خون بہنے لگا اب جانتے ہو حضرت عمر ابن خطاب کی بہن تھوڑا سا ہوش آنے لگا جب آنکھ کھولی اب حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں عمر اب آپ کا کیا ہے حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں میری بہن اب تیرا کیا خیال ہے تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ بہن نے کہا کہ اے عمر اگر تو میری بوٹیاں گر کے کتوں کو نچوا دے تب بھی تیری بہن دامن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی ہے اب حضرت عمر ہے سارے قطار رونے لگے اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام وابی جہل بن حشام اور عمر ابن خطاب وحسبہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی جانتے ہو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا مولا اسلام کی عزت کو بڑھانے کے لیے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام کی آبیاری کے لیے ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان کر دے حضرت عمر زاروں قطار رو رہے ہیں فطرت الہی حضرت عمر کو جو ہے اپنے دامن میں لینے کے لیے آغوش کو پھیلا چکی تھی حضرت عمر زاروں قطار روتے ہیں بہن سے کہتے ہیں اے میری بہن تم کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی اے میری بہن تم کیا پڑھ رہی تھی کہا ہم تو جو ہے قرآن کی تلاوت قرآن کی ایک سورت ہے ایک سورت کا ذکر روایت میں ہے سورہ یاسین شریف کا ایک سورت کا ذکر ہے سورہ طہا کا الگ الگ جانتے ہو حضرت عمر کہتے ہیں اے میری بہن یہ کتاب مجھے دے دو ہم بھی سینے سے لگا لیں ہم بھی اس کو پڑھ لیں
اب حضرت عمر ابن خطاب نے کہا میری بہن اب میرے گلے میں رسی ڈال کر کے اپنے نبی کے در پہ لے چلو، اپنے نبی کے گھر پہ لے چلو۔ اللہ اللہ، اب حضرت عمر ہے آگے آگے، ننگی تلوار میان سے باہر ہے، پیچھے بہن بہنوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت حمزہ کے گھر میرے آقا جلوہ افروز تھے، ایک روایت میں ہے حضرت ارقم کے گھر رونق افروز تھے۔ پورا مکہ دشمن رسول میں جو ہے مبتلا ہے، میرے رسول کا دشمن ہے، اسی لیے یہ جواب ہے حضرت حمزہ میرے رسول کو گھر کے اندر رکھ کر کے آپ گھر کے باہر پہرہ داری کر رہے ہیں، ہاتھ میں جو ہے ننگی تلوار ہے۔ کیا دیکھتے ہیں حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت حمزہ پکار اٹھے، حمزہ پکار اٹھے، اے عمر اگر تیری نیت ٹھیک ہے تو بسم اللہ، ورنہ حمزہ کی تلوار ہوگی، عمر تیرا سر ہوگا۔ آقا نے ملاحظہ فرما دیا، کہا حمزہ کیا بات ہے، کیوں پکار رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، عمر آتے ہیں۔ آقا فرماتے حمزہ عمر کو آنے دے، میں نے رات خدا سے عمر کو مانگ لیا ہے۔ اب دروازہ کھولا گیا حضرت عمر کے لیے، اب عمر کے لیے جب دروازہ کھولا گیا تو مصطفیٰ کریم گھر کے اندر تھے، تو جو ہی دروازہ کھلا اور حضرت عمر نے میرے نبی کے چہرے انور کی زیارت کی، پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ تو اے میری قوم کے نوجوانوں، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام بڑی محنت سے پھیلا۔ بتاؤ کتنی غربت میں پھیلا، کتنی مشقت سے پھیلا، کتنی جو ہے ظلم و ستم سہ کر کے اسلام کے شہزادوں نے اسلام کو بچایا ہے۔ بس 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کریں گے، اس لیے کہ ابھی ہمیں وہ رحمت پر جانا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، جانتے ہو اسلام جب پھیلا، آپ کے تو بڑے علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، ہمارے قاری مجیب صاحب ہیں، قاری فضیل صاحب ہیں، اور علماء کرام ہیں، ان سے سنتے ہوں گے، پڑھتے تو نہیں ہے تو مجھے یقین ہے جو قرآن نہ پڑھتا ہو تو حدیث کیا پڑھے گا؟ پڑھتے ہو؟ بتا سکتے ہو آج فجر میں کس نے قرآن پڑھا ہے؟ کوئی ہے اس میں سے؟